بہت شکریہ جناب عدنان خادم سولنگی صاحب، بڑے ہی ترتیب سے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کو مکمل کیا ہے۔ اچھا، آئے ہوئے حاضرین سے جیسے کہ مناظرے سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ نظم و ضبط کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ دیکھیں، مسکرانا اخلاقی طور پہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ سامنے کھڑے ہوئے مناظر کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنے، ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ 1 سے 2 دن میں مناظرہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو جن کو بھی ضرورت ہے، جس حضرات نے دیکھنا ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آئیں گے اپنی پریزنٹیشن کے لیے جناب پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ کیا اسلام کی دنیا کو ضرورت ہے، خصوصاً مسیحیت کی موجودگی؟ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ اور دیکھیں، آپ کا تو ایمان ہی ہے کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل پر آپ کا ایمان ہے، تو آپ ان کو رد نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل کہیں گی، آپ ان کو ماننے کے پابند ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، خدا نے ایک اسپیشل نیشن بنائی تھی، وہ اسرائیلی قوم تھی، اور خدا نے اپنا منصوبہ انہی کے وسیلے سے مکمل کیا، اور 613 الہی قوانین ان کو دیے گئے۔ اور ان ساری باتوں کے بعد یہ الہام پروگریسو تھا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اگرچہ شریعت کے قوانین ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نجات راست بات کو ایمان ہی سے ملتی ہے، حقوق کی کتاب۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات آتی ہے کہ نجات ایمان سے ملتی ہے۔ اور اس منصوبے کی خدا نے تکمیل کر دی تھی اسلام کے آنے سے کئی صدیاں پہلے۔ لکھا ہے کہ طرح بطرح، حصہ بحصہ خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانہ میں بنفس نفیس کلام کیا۔ یہ میں ریفریز کر رہا ہوں۔ تو جب خدا اینڈ میں نبیوں کے بعد آ جاتا تو پھر کسی اور کی گنجائش رہتی نہیں۔ میں دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ ایک پروگرام میں مختلف لوگ سپیکر ہوتے ہیں، اور جب صدر جلسہ یا چیف گیسٹ بول جاتا اس کے بعد کسی اور کو بولنے نہیں دیتے۔ لوکا 16:16 کی خاص بات سن لیں کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہی کی اور انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو نظریہ ختم نبوت آپ پیش کرتے ہیں، یہ دراصل کرسچن آئیڈیالوجی ہے کہ وہ نبوت کا جو سلسلہ، خدا کا الہی منصوبہ عرصہ ادراک پہلے کمپلیٹ ہو چکا، اب جو کام باقی رہ گیا وہ انجیل کی اور خدا کی بادشاہ کی وسعت کے لیے کام کرنا باقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مسیح کی اتم تعلیمات کے بعد، ویسے تو توریت کے اندر بھی جو تعلیمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین تعلیمات ہیں، لیکن خصوصی طور پر مسیح یسوع کی اتم تعلیمات کے بعد کسی اور تعلیم کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اور اگر ہم کوئی تعلیم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مسیح یسوع کی چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ لو یور نیبر ایز یور سیلف، بہترین تعلیم۔ پھر لو یور اینیمیز، کیا بہترین تعلیم، دشمنوں کے لیے دعا کرو، یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی اس کی طرف پھیر دو۔ ان تعلیمات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ کسی اور دین کی، کسی اور ضابطہ اخلاق کی ضرورت تھی،
یہ بات ہماری سمجھ سے کم باہر ہے۔ اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ 4 کتابیں وہ آپ جانتے ہیں، اور دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اسلام سابقہ کتابوں کی، سابقہ مذاہب کی ایک کڑی ہے۔ یہ دعویٰ اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سابقہ کتابوں کو، سابقہ انبیاء کو سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سپرنگ بورڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ سوئمنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پھٹا ہوتا ہے لچک والا، اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اوپر اچھالتا ہے۔ تو بائبل کو آپ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ادروائز کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ادھر بھی ابراہیم کا ذکر ہے، ادھر بھی ابراہیم کا ذکر ہے، ادھر بھی اسماعیل کا ذکر ہے، ادھر بھی اسماعیل کا ذکر ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 5000 کا ایک نوٹ اصل ہے اور ایک جعلی ہے، تو وہ 99.9% سملر ہوتے ہیں، لیکن ایک کیا ہوتا ہے؟ جعلی ہوتا ہے۔ میں چند مثالوں سے دے دیتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ زبانی جمع خرچ میں نے کر دیا۔ بائبل کہتی ہے دوسرا پطرس 3:9 کہ خدا کسی بھی گناہ گار انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، جبکہ قرآن مجید 32 نمبر سورہ اس کی 13ویں آیت، سورہ الاعراف کی 179 آیت کہ بعض جنات اور انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ دوزخ کو ان سے بھرے گا۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کی دلچسپی دوزخ کو فل کرنے کی نہیں، وہ کہتا ہے کہ حت الوسع ان کی جان بچے، اور یہ سارا خدا کا منصوبہ ہی اسی کام کے لیے۔ پھر بائبل مقدس میں 182 دفعہ امید کا لفظ آیا ہے، غور سے سن لیں، 182 دفعہ امید کا لفظ آیا، اور یہ صرف لفظ نہیں ہے، زندہ امید ہے، زندگی کی امید ہے، ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے، جنت کی امید ہے، مسیح کے ساتھ رہنے کی امید ہے، 1000 سالہ بادشاہت کی امید ہے، اور عبدالآباد کا خدا کے ساتھ رہنے کی امید ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہوپ کا خاطر خواہ اس کی تھیالوجی اسلام میں قطر موجود نہیں ہے۔ اور میں 3 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ احقاف کی 9 آیت، جس میں رسول اسلام کا اپنا بیان ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو یہ ہوپ لیس اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ میں اسلام کے یا رسول اسلام کے خلاف نہیں ہوں۔ جو ان کی اچھی باتیں ہیں ہم ان کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ آرگومنٹ دینی ہے، ڈبیٹ ہے، تو پھر بات کرنا ضروری ہے۔ سورہ الاعراف میں 188 آیت، مجھے اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ اختیار نہیں ہے، ہوپ ختم ہو۔ مسلم کی ایک حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں رسول اسلام کا بیان ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اور اے اہل قریش، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا چلے ریفریز کر دیا، پڑھ لیں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ بھی ہوپ لیس سٹیٹمنٹ ہے۔ سورہ مریم کی 68 سے لے کر 72 آیت تک کہ سارے مسلمان، سارے گناہگار، 3 کیٹیگریز وہاں پہ لکھی ہیں، ان سب کو یہاں دوزخ میں وارد کرتا۔ اور اب آپ کہیں گے اچھا، آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن اگلی آیت واضح کر دیتی ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اس کا مطلب جائیں گے سارے۔ اور بھائی یہ تو مشہور حوالہ ہے، سورہ مریم کی 68 سے 72 آیت۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر جانا پہلے دوزخ میں اسلام کے 5 ارکان پورے کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، اور زکوٰۃ دینے کے بعد، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جانا پہلے دوزخ میں ہے تو ہوپ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی بات کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام سابقہ مذاہب کی کڑی ہے، پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 3-4 آیت، اس میں ہمارا کنسائز فیتھ بیان ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا
दफन हुआ और किताब मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और पलूस जो ये कहता है किताब मुक़द्दस के मुताबिक, तो आप जो कह रहे थे कि साबका मज़ाहिब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इब्राहिम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हैरत की बात है कि आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, हमारा तो ईमान ही यही है कि मसीह यीशु मसलूब हुए और मुर्दों में से जी उठे, उस पर ईमान हम लाते। आप कहते नहीं वो नहीं मसलूब हुआ, उसका हम शक्ल मसलूब हुआ था। अभी आएंगे तो कहेंगे हम शक्ल वाले नज़रिए को हम नहीं मानते। मैंने जितनों से भी डिबेट की है, 90% इस्लामी फ़िरके हम शक्ल वाले नज़रिए को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो हम नहीं इस नज़रिए को मानते। और हम शक्ल 12 बयान किया, एक नहीं बयान किया। और 2 बातें हैं इस नज़रिए को मानने में। पहली बात कि हम शक्ल को एक होना चाहिए, उसका आप नाम बताते। अगर आप 12 नाम बता रहे हैं तो बजाय इसके कि आप ये दावा कर रहे हैं कि ये शक में है, हमें सही पता, मैं कहता हूँ आप शक में, आप कन्फ्यूजन में उनमें। अच्छा, दूसरी ये बात कि वो 18 रवायतें हैं उसके बारे में, वो सारी की सारी रवायतें ये बताती हैं कि एक शख्स को बचाने के लिए दूसरे को सलीब पे टांगा गया था, जो आप कहते हैं हम शक्ल मसलूब हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि आप सलीबी वाक़े से नहीं इनकार कर रहे हैं, यानी उन 18 रवायतों में कहते हैं हम शक्ल मसलूब हुआ था, सलीबी वाक़े को आप मान रहे हैं। ये मुझे समझाते जाइएगा आज कि एक शख्स को बचाना तो खुदाई सिफ्त मालूम होती है कि ठीक है बचा लिया, लेकिन दूसरे को लाजमी सलीब पर टांगने की वजह आप बता दें। हम तो वजह बयान करते हैं, हमारी तो बाकायदा थियोलॉजी है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक ट्रक आ रहा है जिसकी ब्रेकें फेल है, वो हॉर्न देता जा रहा है कि आगे से हट जाओ, ब्रेकें फेल है। एक बच्चा रोड के दरमियान में बैठा है, एक बंदा देखता है कि ये तो ट्रक की ब्रेकें फेल है, ये बच्चे को कुचल देगा। उसको रहम आ गया कि बच्चे को बचाया जाए, ये बात बिल्कुल करीने के आस है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि उसने बच्चे को बचा लिया, आपने कहा ट्रक का फेरा खाली जा रहा है, दूसरे मुसाफिर को उठा के धक्का दे दिया ट्रक के आगे। ये जो हम शक्ल का नज़रिया वो है ये नज़रिया। अभी आप मुकरेंगे कि हम शक्ल का नज़रिया तो मुसलमान मानते नहीं हैं, तो फिर आप मुझे उसकी तशरीह करके बताएंगे जो लिखा है कि आपने मकर किया तो मैंने भी मकर किया और अल्लाह ताला जो है वो खैरुल माकरीन है, वो बता दें कि वो मकर क्या था। और फिर हज़रत ईसा ने क्या कहा था कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेगा, उन्होंने कहा हम मदद करें। इसकी इन दोनों आयात की तशरीह कीजिएगा। हमने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया, किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ सेटन। किंगडम ऑफ गॉड वो है कि जहाँ पर लोग खुदा के हुक्मों को मानते हैं, मसीह को अपना बादशाह और निजात दहिंदा मानते हैं। किंगडम ऑफ सेटन वो है जहाँ अबलीस का सिक्का चलता है, लोग अबलीस के इशारों पर नाचते हैं। आपने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया, दारुल अमान अमन की जगह और दारुल हर्ब जंग की जगह। जहाँ इस्लाम है वो दारुल अमान है और उसके बाहर जो दुनिया है वो दारुल हर्ब, उनके साथ जंग करना, उनकी कत्ल गारत करनी, उनके साथ जिहाद करना। ये तो आप कैसे कहते हैं कि ये साबका मज़ाहिब का तसलसल है? नेवर, नज़रियात ही नहीं मिलते हमसे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक सिंगल पॉइंट आप साबित कर दें पादी शफीक कमल का ये दावा कि इस्लाम और मसीहत में कामन है, एक सिंगल पॉइंट आप मुझे साबित कर दें, मैं नहीं इस नज़रिए को मानता। बाइबल कहती है जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे। शादी के बारे में ये निकाह की रस्म खुदा की अपनी शुरू हुई रस्म है, इसको हम साक्रामेंट मानते हैं। आपने निकाह का हाल देखें क्या किया कि कुरान मजीद के अंदर 3 सूरतें थी, सूरह अक़द यानी निकाह की सूरह, और सूरह खुला औरत खुला कैसे ले मर्द से, और सूरह तलाक मर्द कैसे तलाक ले। आपने क्या किया कि निकाह की इतनी की हुर्मत है कि सूरह अक़द कुरान से गायब, सूरह खुला कुरान से गायब, और कुरान के अंदर जो रखी है कायम रखी है वो रखी है सूरह तलाक। और फिर आप कहते हैं कि हम साबका मज़ाहिब का तसलसल है और इस्लाम की बड़ी ज़रूरत थी। अच्छा, फिर मर्द सुबह सो के उठा, अभी उसने टूथपेस्ट भी नहीं की, नाश्ता भी नहीं किया, उसने 3 दफ़ा बीवी को कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाएगा। भाई अगर इतना ही आसान है शादी का बंधन तोड़ना, तो फिर बंदा जा रहा है रोड पे, को खूबसूरत सी लड़की देख के उसका हाथ पकड़ा, 3 दफ़ा कह दिया शादी शादी शादी, ये क्यों नहीं होती? फिर तो इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए।
بائبل کہتی ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، اور اگر عزت کی بات ہے تو مسیح یسوع کے وہ الفاظ کے جن کو خدا نے جوڑا ان کو کوئی آدمی جدا نہ کرے۔ اب اس شادی کا آپ حشر کیا کرتے ہیں کہ اسلام میں متع بھی جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے شیعہ کرتے ہیں، سورہ النساء کی 24 آیت کے اندر متع کا لفظ موجود ہے، اور بعد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے عورت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہی کپڑے وغیرہ دلوا دیں اس سے۔ تو میں نے کہا جی سڑک پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کو بولے میرے کپڑے دھو دیں، کیا کہ دکھائیں ذرا مجھے، اور کیا وہ ایگری کر جائے گی؟ بات کریں وہ کرنے والی۔ حلالہ بھی ابھی آپ آئیں گے کہہ رہے جی حلالہ کو ہم نہیں مانتے، اور بھائی حلالہ کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انگلینڈ کے اندر، اور انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے کہ حلالہ کے لیے مرد پرووائڈ کریں گے اور اس کی 500 پاؤنڈ ہم فیس لیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور البقرہ کی 230 آیت پڑھ کے دیکھیں تو حکیم صاحب والا وہ اس کی آرگومنٹ نہ دیجیے گا کہ نہیں یہ نہیں ہے، وہ ساری جو آرگومنٹ ہے ڈیٹیل ہے وہ حلالہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے، ایک ہی نجات کا طریقہ ہے بائبل جو بیان کرتی ہے کہ تو فقط یہ مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب پہلی بات کہ بائبل میں قرآن میں نجات کا کانسیپٹ ہی آپ سن کر حیران ہوگے کہ نجات کا کانسیپٹ جو ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ حوالہ وہی ہے سورہ مریم کی 70 71 72 آیت کہ پہلے دوزخ میں سزا پوری کریں گے پھر وہاں سے آپ کو نجات دی جائے گی۔ وہاں نجات کا لفظ موجود نجائینا سم تھنگ لائک، ادروائز نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر کانسیپٹ ہے تو دوزخ سزا پوری کرنے کے بعد نجات ہے۔ اور بخاری مشکات شریف کے ایک حدیث ہے کہ وہاں سے دوزخ سے جب نکلیں گے تو ان کے منہ کوئلے کی مانند کالے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر وہاں سے کوئلے کی مانند منہ کالے لے کے نکلے وہ نجات ملی بھی تو یہ نجات کون سی نجات ہے؟ یہ معاف کر دیجیے گا، آپ کے بار بار ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں شاید مذاق اڑا رہا ہوں۔ نو آئی ایم ویری سیریس۔ میرا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی اسلامی تعلیمات کے بارے میں کنونس کرے تو جو میں نے 66 کتابیں مانی ہیں 67 ماننے میں مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں بائبل کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کنونس تو کریں۔ میں یہ تضحیق نہیں کرتا، میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ 1.5 ارب مسلمانوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یا وہ خود سمجھ جائیں یا مجھے سمجھائیں۔ مشکات میں دے دوں گا حوالہ، ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن ہے۔ میں جو سٹیج پہ بات کر دیتا ہوں ہوا میں تیر نہیں چلاتا، 60 ڈبیٹس کر چکا، ان کو پوچھے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور جنت ایمان سے ملتی، اسلام میں اب جنت کا میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ کم از کم 101 طریقے ہیں جنت میں جانے کے، وہ سارے نہیں میں بتاؤں گا، میرا ٹائم انہیں پہ لگ جائے گا۔ لیکن مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی میت میں 40 آدمی جنازے میں شریک ہو تو اللہ اس میت کو بخش دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں ایسا تو غریب سے غریب بھی آدمی مرے تو 40 تو ہوتے ہی ہیں، 40 بندے تو ڈاکو کی بھی جنازے میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی مرنے والا ڈاکو ہو چور بھی ہو نا تو وہاں پر اس کی لوگ تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بدنامی نہیں کرتے، کہتے بہت اچھا بندہ تھا، اپنے علاقے میں ڈاکہ نہیں مارتا تھا، دور دور جا کے ڈاکے مارتا تھا، ایک دفعہ دیوار میں 2 اینٹیں نکالی اس میں سے گزر گیا تو اس کے جنازے میں بھی 40-50 تو آ جائیں گے، بخشا گیا بیچارہ۔ دوسری بات، طاعون کی موت شہید کی موت ہے، اور کلمہ توحید پڑھنے والا کا چور ہو زانی ہو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26، بخاری اور مسلم متفق ہے۔ مسواک کرنے والا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، مسلم۔ اللہ کی راہ میں مورچہ بندی کرنے والا جنتی، ابن ماجہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، العمران کی 129۔ یہ جو اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ کچھ قوانین ہوتے ہیں، یہ تو وہ بات ہوئی اب جج کے متعلق کہیں کہ اس نے باہر لکھ کے لگایا عدالت کا کہ جج جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا تھا، یہ کون سا قانون ہوا؟ یہ بادشاہوں کے قانون ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پرانے وقتوں میں ایک آدمی آیا جس کا مقدمہ کیا ہے، اس نے 100 قتل کیے، تو بادشاہ کہے گا بڑا بہادر آدمی ہے، اس کو انعام و اکرام دو۔
اور دربار میں نوکری دو، ہیرے جواہرات تول کے دے دو، بڑا بہادر آدمی ہے۔ دوسرا کیس آ گیا۔ دوسرا کیس کیا ہے جی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے خربوزہ توڑا۔ اچھا خربوزہ توڑا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، آئندہ جرت نہ کرے کہ چوری کرے۔ بادشاہوں کے فیصلے کہ جسے چاہتا ہے جو کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، خدا ایسے نہیں کرتا۔ خدا کے قوانین پتھر پر لکیر ہیں، اٹل ہیں۔ وہ خدا جو بھی لکھتا ہے ہیرے کی نوک اور لوہے کے قلم سے لکھتا ہے، یاد کر لیجیے۔ آپ نے کہا جی کہ اسلام کی بڑی خاص ضرورت تھی اور اس میں آپ نے مسیحیت میں اور جوڈائزم میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ کا مناظرہ ایک کرسچن کے ساتھ ہے، آپ کو میرے تک ہی رہنا چاہیے تھا۔ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام کی بڑی ضرورت تھی اور اس میں آپ نے نقص نکال دیے۔ ریبٹل میں بھی کچھ باتیں کروں گا۔ میں آپ کے 5 دین کے جو ارکان ہیں نا، یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ آپ کا رکن ہے جی حج۔ حج کے بارے میں بھی سن لیں کہ حج اسلامی رسم نہیں ہے۔ میں تو بہت ہی حیران ہوں کہ جو اسلامی رسم نہیں تھی، یہ قبل از اسلام کی رسم ہے، زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ اسلام کا رکن کیسے ہو؟ یہ تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366، اور یہی بات مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318۔ اور حجر اسود کے بارے میں اور بھی 1-2 باتیں بتا دوں۔ آپ آئیں گے، آپ کہیں گے نہیں جو حضرت عمر نے جو کہہ دیا تھا تو پتھر ہے، اگر رسول اسلام نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی نہ کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ چومنے پہ مجھے اتنا اعتراض نہیں ہے، اس پہ بھی ہے، اتنا نہیں ہے، لیکن میں 2 اور باتیں بتاؤں۔ ترمذی اور اس کی حدیث نمبر 959 کہ حجر اسود پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری حدیث ترمذی ابواب الحج حدیث نمبر 877 کہ حجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ تو یہ آپ جب جاتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں یا زبان پھیرتے ہیں تو گناہ چوس لیتا ہے۔ یہ قبل از اسلام کی رسم اتنی مؤثر ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ دین ارکان ہے، آپ کے اسلام کا رکن ہے۔ نماز کی بات بھی سن لیں، یہ بھی رکن ہے۔ تو سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی متفق ہے، لیکن چلیں سنن نسائی کہ سورج جو ہے صبح صبح ابلیس کے طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس لیے 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ اس کی تشریح کی بات آگے بتا رہا ہوں کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت سجدہ کیا تو گویا آپ ابلیس کو سجدہ کریں گے۔ اور زوال آفتاب کے وقت فرشتے ایندھن ڈالتے ہیں، دوزخ کے سارے گیٹ کھولے ہوتے ہیں بیلچے بھر بھر۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو فرشتہ آپ کو غلطی سے بیلچے میں اٹھا کے پھینک دے گا۔ اس ٹائم آپ نے یہ والا میں نے بتایا آپ کو، سنن نسائی، بخاری، مسلم، ان کی جلد کے اندر حاشیے کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نا میں بتاتا ہوں کہ کیا لکھی ہے، جو سنے تشریح حاشیے میں ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے، یہ حدیث باقاعدہ۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر 2 وقت میں سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے تو بھائی 1400 سال پہلے ہو سکتا ہے زمین چپتی ہے، آج کل زمین گھومتی ہے، تو زمین اگر گھومتی ہے تو 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو زمین سورج یہ سورج جو ہے ابلیس کے سینگوں میں 24 گھنٹے پھنسا۔ اب کسی نے کہا کہ وہ تو جی کیا کہتے ہیں کہ زمین کا لوکل ٹائم ہے۔ بھائی ٹائم جو ہوتا ہے وہ صرف زمین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سورج اور زمین دونوں کی حرکت کی وجہ سے۔ تو آپ نے پھنسایا سورج کو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ روزہ 30 روزے آپ کے، اور روزے میں پہلی بات کہ جو روزہ آپ
سب کے سامنے اوپن کھولتے ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہمیں بائبل نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی صورت اداس نہ بناؤ، اور ہم تو جب روزہ رکھتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ پھر آپ روزے کے اندر جو کرتے ہیں کہ صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، اور 10-11 بجے کے بعد ایک دفعہ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو پھر کھانے کی تو آپ نے صرف شفٹ چینج کی کہ دوپہر والا چھوڑ کے اس کی شفٹ چینج کر دی، بچت آپ نے کیا کی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عام دنوں میں کھانا کم کھاتے ہیں، ان دنوں میں آپ زیادہ کھا جاتے ہیں۔ یہ روزہ میری سمجھ میں ہے۔ دوسری بات ہے کہ روزہ کھولنے کا طریقہ آپ کا ہے کہ جب سفید دھاگا اور کالا دھاگا آپس میں ملتے ہیں، اسی وقت روزہ کھولتے ہیں نا، یہی طریقہ ہے۔ آج کل شاید ٹائم سے شروع کر دیا، اس پولز کے اوپر 5 ماہ 6 ماہ کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، کیسے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ، سورہ مریم کی 30 اور 32 آیت کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اس نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، اگر وہ زندہ ہے تو آپ نے تو کہا جب تک وہ زندہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آسمان پر کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور بھی ہیں سوال اس سے، لیکن فی الحال جہاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے جہاد جہد سے نکلا، ٹھیک، لیکن اس کا کیا کریں گے؟ البقرہ کی 216 کا کہ قتال تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے، 216۔ اچھا، پھر جہاد آپ کا ایسا ہے کہ سورہ توبہ کی 30ویں آیت میں یہودی اور عیسیٰ، حضرت عزیر، یہودی اور مسیحی، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہے، اور کافر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر واجب القتل ہے۔ تو یہ جہاد بھی آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جد و جہد کرنا تھا تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ معاشرے جنہوں نے جد و جہد کی اور معاشرے ریفائن کر لیے، تو ہمارا معاشرہ ریفائن کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جائیں، ابھی چلتے ہیں، صدر چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں، وہاں سے دودھ لیں گے 1 کلو، اگر وہ دودھ نکل آئے 100% خالص، تو پھر تو میں کہوں کہ آپ کا جہاد جد و جہد کرنا، اور وہ نہیں نکلے گا۔ قرآن کی حفاظت کے بارے میں بھی کہہ دیں، آپ نے کہا کہ قرآن مجید ٹھیک ہے نا، بڑی آپ نے تعریفوں کے پل باندھے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں تھوڑا سا اس کا بھی انالیسس کروں گا آپ کے سامنے کہ پہلی بات، قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کی قرأت کی جائے، لکھی جانے والے کی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی اختراع ہے۔ اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو جب پہلی دفعہ کہا گیا کہ قرآن کو لکھا جائے تو انہوں نے کہا جس کا حکم حضور نے نہیں دیا وہ میں کام کیوں کروں۔ پھر ان کو کنونس کیا گیا تو وہ مانے، ادروائز وہ نہیں مان رہے تھے۔ اچھا، یہ حوالہ علوم القرآن اور الاتقان، الاتقان جلال الدین سیوطی، علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صادق۔ سورہ الحجر کے اندر آپ کہتے ہیں کہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس میں ذکر کا لفظ ہے، اور ذکر زیادہ تعداد میں بائبل اور انجیل ان کے بارے میں آیا، چلو قرآن کے بارے میں بھی آیا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلو مان لیا کہ وہاں قرآن کا لفظ موجود ہے تھوڑی دیر فار دا سیک آف فارمٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے جسے علوم القرآن اور کرنگی میں 2.5 نمبر پہ کیا ہیں جی وہ ان کے بڑے مشہور اسکالر جی، کرنگی میں 2.5 نمبر پہ جن کا تقی عثمانی صاحب، علوم القرآن کے اندر انہوں نے بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بکری کچھ آیتیں بکری کھا۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت تو نہ کی، اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ کے بیان دے کے اس کی حفاظت نہیں کر سکا تو اس پہ ٹرسٹ کتنا باقی رہ جاتا ہے۔ ایک بات نہیں ہے، بخاری شریف میں 18 حدیثیں آیت الرجم کا ذکر کرتی ہیں۔ آیت الرجم، اچھا اس میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ ہم آیت الرجم پڑھا کرتے تھے، اب وہ کل کو میرے سے کوئی گلہ نہ کرے، اب وہ آیت ہم قرآن مجید میں نہیں پاتے۔ اچھا، ایک اور بات، 2019 میں چھپنے والی کتاب، شکل دکھاتے ہیں
جلدی ڈاکٹر شہزاد پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے 2019 میں کتابی شکل دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو غلطیاں وہ اللہ تعالیٰ سے منسوخ ہیں, وہ انسانی غلطیاں نہیں ہیں. صفحہ نمبر 525 اور اس کی سپورٹ میں جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ سورہ یونس کی 15 آیت پیش کی ہے کہ حضور کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس میں رد و بدل تبدیلی کر سکے یا اپنی مرضی کر سکے. یہ آیت پیش کی تو پھر لا محالہ یہ غلطیاں خدا کی طرف سے ہے. یہ باحوالہ ہسٹری آف قرآن بائی ڈاکٹر شہزاد پی ایچ ڈی کا تھیسس. اچھا, الاتقان جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب, وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات جب لکھی جا رہی تھی حضرت ابوبکر کے دور میں تو 2 گواہوں کی شرط تھی کہ جو بھی آیت پیش کرے گا وہ 2 گواہ پیش کرے گا کہ ہاں یہ آیت واقعی یہ آیت اتری تھی, جبرائیل نے دی تھی. 2 باتیں اس سے میری سمجھ میں آتی ہیں. نمبر 1 کہ جو آپ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی آیتیں کوئی نہیں ہیں, تو اگر یہ چیلنج والی آیتیں تھیں تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے, وہ تو انسانی گواہ تھے. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ افریقہ کے اندر چلے جائیں تو وہ کہیں جی ایک بچہ ہم نے بیچنا اور یہ بچہ انگریزوں کا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بچہ بھی انہوں نے سامنے بٹھایا ہوا, افریقی لوگ ہیں, آپ کہیں جی 2 گواہ بھی دو کہ ہاں یہ بچہ انگریزوں کا. مجھے بتائیں یہ ہے, اگر وہ گورا بچہ ادھر نظر آ رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ افریقیوں کا کم نہیں. تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات کہ اگر 2 گواہوں کی شرط لگا دی گئی تو اس کا مطلب قرآن پہلے خطابی شکل میں موجود نہیں تھا. آپ کے دوست آج نہیں آئے, ان کو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور مناہل العرفان کتاب کا حوالہ دیا. اس میں لکھا کہ قرآن میں ادنا تبدیلیوں کی اجازت تھی. یہ ان کے الفاظ کہ قرآن میں ادنا تبدیلیوں کی اجازت تھی. مناہل العرفان, میں نے وہ کتاب ڈھونڈی ہے, مل نہیں رہی. اچھا, اور اس کے اندر ایک اور بات, نہ صرف یہ کہ ادنا تبدیلیوں کی اجازت تھی, پھر لکھا کہ دیگر نسخے نظر آتش کر دیے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری باحوالہ مناہل العرفان. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تو قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں, آپ تو بائبل کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ایک کیمسٹری کی کتاب, ایک شاعری کی کتاب, اقبال کی شاعری, غالب کی شاعری, اس کے اندر ایک لفظ آپ تبدیل کر دیں تو غالب آپ پہ کیس کر دیں. آپ کر نہیں سکتے, پبلشر نہیں آپ کو کرنے دے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسے کہ خدا کی لکھی ہوئی کتاب میں ادنا تبدیلیوں کی اجازت تھی. اسی بات پہ مجھے سیٹسفائی کر دیں مناظرات کا کہ ادنا تبدیلیوں کی اجازت کی, پھر وہ خدا کی کتاب تو نہ ہوئی. اس کا مطلب خدا کی کتاب کے اندر کوئی نقص موجود تھا اور یہ عرب لوگ وہ نقص دور کرنے کے لیے خدا سے زیادہ ہے. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا. قرآن کی تصدیق جنات نے کر دی, سورہ جن, سورہ احقاف, ہے نا. یہ بتائیں کہ اب جنات نے اگر تصدیق کیا کہ واقعی یہ کتاب بہت اچھی ہے, ایمان افروز ہے, ہم اس کو چیک کہاں کریں, کیسے چیک کریں, یہ بھی مجھے سمجھا دیں. پھر حضرت حفصہ کا نسخہ خلیفہ مروان نے 65 ہجری میں جلا دیا اور لکھا ہے جلایا کیوں؟ تاکہ آنے والوں کو کوئی شک و شبہ نہ. تو ہمیں تو شک و شبہ اب بھی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جلانے کی وجہ سے یہ الٹا بیان دے دیا کہ تاکہ آنے والوں کو شک و شبہ نہ رہے. بھائی آنے والے کا شک و شبہ آپ نے بڑھا دیا. وہ حضرت حفصہ کا نسخہ, وہ جن کو نظر آتش کیا گیا, سارے نسخے ہمارے سامنے ہوتے, ہم بیٹر پوزیشن میں ہوتے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ واقعی قرآن سے 100% میچ کرتے تو آپ کا فیتھ اور بڑھ جاتا, آپ کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح, صفحہ نمبر 121 سے 122 سے 123. سبا حروف. بھائی ڈاکٹر شہزاد صاحب
کہتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی درست نہیں، صفحہ نمبر 780، اور انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے صفحے کالے کیے ہیں ان باتوں کو پروو کرنے کے لیے، اور اس کے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ حضرت عمر اور کلیم بن ہشام والا واقعہ بیان کیا 705 صفحے پہ، اور اس کو مولانا تقی عثمانی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت عمر کلیم بن ہشام کو کھینچ کر بلکہ گھسیٹ کر دربار رسالت میں لائے کہ یہ شخص قرآن کی آیت کو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کو کہا کہ آپ پڑھ کے سناؤ، انہوں نے پڑھ کے سنائی، بالکل ٹھیک پڑھا۔ کلیم بن ہشام کو بھی کہا گیا کہ آپ اس آیت کو پڑھ کے سنائیں، اس نے کہا کہ اس نے بھی پڑھ کے سنایا، تو حضور نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ٹھیک ہو سکتا، ہماری تو لڑائی ہو رہی تھی۔ اور حضرت عمر ایک جید صحابی، ایک جید شخصیت، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین میں بھی ایک اعلیٰ ہستی، وہ بیان بغیر سوچے سمجھے نہیں دے سکتے۔ تو حضور نے جو جواب دیا تھا کہ یہ 7 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، میرا پھر سوال کہ 7 طریقوں سے آپ کا دعویٰ یہ ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ 7 وہاں پر قبیلے تھے، وہاں پر 28 قبیلے تھے۔ عزیز اللہ بوہیو کہتا ہے 28 قبیلے تھے، تو پھر 28 کی لینگویج میں کیوں؟ میں اس سے ایک قدم اور آگے جاتا ہوں کہ 28 لوگوں کی لینگویج میں کیوں؟ 24,000 قومیں ان کی زبانوں میں کیوں نہ پھر ہوتا، سب ہی مستفید ہو جاتے۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک کرت کی غلطیاں نہیں تھی، جو آپ دوست ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرت کی غلطیاں تھیں۔ کرت کی غلطیاں تھی تو پڑھنے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے آگ لگا دینی چاہیے تھی۔ کرت پڑھنے والے میں، لکھے ہوئے میں کرت نہیں۔ پڑھنے والوں کو آپ نے کچھ نہیں کہا، جو الگ الگ پڑھ رہے تھے ان کو کہا نہیں آپ ٹھیک، آپ پڑھتے رہو، قرآن مجید کے نسخے جلا دیے۔ بھائی ان کو رکھنا چاہیے تھا، ان بندوں کو سزا دیتے یا ان کو ریفریشر کورس کراتے یا ایک لینگویج سکھا دیتے کہ سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ہی طریق پر پڑھو۔ یہ کام نہیں کیا۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب صفحہ نمبر 511 پہ کہتے ہیں کہ عثمانی نقول بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ دوبارہ سن، ڈاکٹر شہزاد صاحب کہتے ہیں صفحہ نمبر 511 کہ حضرت عثمان نے جو 7 نقول تیار کرائی تھی وہ بھی ایک جیسی نہیں تھی، اور آج یہ ثابت ہو چکا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کئی نسخے رائج ہیں، چل رہے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں ایک نسخہ چل رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں، لیکن چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ بھی، میری درخواست ہوگی تدوین قرآن پہ بھی آپ مناظرہ کریں، میں وہ نسخے بھی آپ کو دکھا دوں۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب بڑے صاف گو آدمی ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پہ وہ لکھتے ہیں کہ کاتب دانستہ بھی تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور کم و بیش یہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو مناہل العرفان کے اندر آپ نے بتایا کہ ادنا غلطیوں کی، آپ کے ساتھی ہیں، آتے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، حوالے کو چیلنج کر رہے ہیں یا مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ ٹھیک، چیلنج آپ کریں گے، آپ ان کو فون لگائیں گے کہ آپ نے یہ پوسٹ لگائی تھی، آپ شاید اسی وجہ سے آپ نے مجھے وہ کتاب نہیں دی۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اسلامی عیدوں کا کہیں واضح الفاظ میں ذکر نہیں۔ یہ سن، آپ عیدیں مناتے ہیں اٹکل پچو کی بنیاد پر، اندازے سے عیدیں منا رہے ہیں۔ یہ جو بقرہ عید منا رہے ہیں، ابھی آپ نے کروڑوں جانور ضائع کر دینے ہیں، یہ اٹکل پچو کی بنیاد پر۔ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے، یہ بھی آپ کا اٹکل پچو ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی اٹکل، سن لیں نا، اٹکل پچو اندازے سے میں لفظ واپس لیتا، میں کہتا ہوں اس کی جگہ اندازے کا لفظ، کہ اندازے سے کہہ دیا کہ اس کی جگہ اندازے کا لفظ کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کہ قرآن مجید میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں لکھا ہو کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تو پھر یہ اندازہ ہو۔
قرآن مجید میں سورہ الصفات کے اندر جو لکھا ہے وہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اور جو گفتگو کی وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کی. کالا یا بنی آئے میرے چھوٹے بیٹے, چھوٹا بیٹا اظہار. اچھا ہاں, جن عیدوں کا ذکر نہیں ہے وہ زور و شور سے مناتے ہیں. جس عید کا ذکر ہے وہ آپ اپنے غیر اسلامی رویے سے مناتے ہی ہیں. دیکھیں عید مائدہ کا ذکر ہے, المائدہ کی 114 115 آیت آپ پڑھیں کہ جو حضرت عیسیٰ نے نذور نازل کیا یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید مقرر کر دی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس عید کو نہیں منائیں گے ان کو سزا دی جائے. تو وہ عید نہیں آپ مناتے. دیکھیں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ آئے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے سب کے لیے ایک عید ہو جائے. اب مزے کی بات سنیں کہ عید کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں خوشی کی بات, عید نہیں لکھتے. آپ مجھے بتائیں عید کو عید نہیں لکھنا چاہیے؟ جب آپ عید منا رہے ہیں تو پھر یا اس کو کیوں نہیں عید لکھا؟ چلو, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. اب جو خدا اس کو نشانی بھی بنا رہا ہے, عید بھی کہہ رہا ہے, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے, پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دے. اگر آپ عید مائدہ عشاء اربانی والی عید نہیں مناتے آپ کو سزا ملے گی, اور جس کا ذکر نہیں ہے جو اندازے کی ہے اس کو مناتے چلے جا رہے ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 4 منٹ. تو نبوت اسلام کے بارے میں بھی میں ایک بات بتا دوں کہ پھر وضاحت کر دوں کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں, لیکن چونکہ آرگومنٹ چل رہی ہے تو سچائی کو جاننے کی خاطر دونوں کو حق ہے کہ اپنی اپنی آرگومنٹ پیش کریں. صرف اتنا ہمارا موقف ہے. اچھا, دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ اسلام کی ضرورت تھی اس دنیا کو پہلے مذاہب کے بعد, اور آخری نبی کی بھی ضرورت تھی. تو ہمیں اس میں کچھ مشکلات ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا, 2-3 دفعہ کہہ دیا کہ ہمیں مشکلات ہیں, ہماری مشکلات حل کریں, بجائے اس کے کہ ہم پہ کوئی الٹا سیدھا الزام لگائیں. ہماری مشکلات حل کر دیں. اور جتنے یہاں پر کرسچن بیٹھے ہیں یہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں کہ ان کو قرآن مجید کو بائبل کے ساتھ فکس کرنے میں کوئی بات نہیں ہے, صرف ہماری مشکلات حل کر دیں, ہمیں کنونس کر دیں. کیوں نہیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا, اب مشکلات کیا کیا؟ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پہ 8-10 روایتیں ہیں جن میں مہر نبوت کا ذکر ہے, اور یہ مہر نبوت رسول اسلام کے دونوں شانوں کے درمیان تھی. اس کو انہوں نے ٹاپک بھی مہر نبوت کا ہی دیا ہے. پھر الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 اور مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 387 دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بھیڑیے نے بھی آپ کی نبوت کی تصدیق کی. پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ نبوت کی تصدیق جنات نے بھی کر. اور مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 388 میں ایک گو بھی نبوت کی تصدیق کرتی ہے. یہ ہمارے لیے مشکلات ہیں, مزید مشکلات ہیں. مزید مشکلات آپ کی تعلیمات ہیں, آپ کی باتیں ہیں. جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے ساتھ سے اوپر سے گزر جاتی ہیں. بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1056 عورت کی گواہی عادی ہے اور اس کی عقل بھی کم ہے. یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ عورتیں خلا میں جا رہی ہیں, عورتیں ایروپلین چلا رہی ہیں, عورتیں جنگی جہاز چلا رہی ہیں, عورتیں رائفلیں چلا رہی ہیں, عورتیں کراٹے کر رہی ہیں, ریسلنگ کر رہی ہیں, تو ان کی عقل عادی کیسے؟ الکہف کی 76 آیت میں لکھا ہے کہ سورج کیچڑ والی ندی میں ڈوبتا ہے. اور اس پہ آپ مجھے ادھر ادھر کی باتیں مت سنائیے گا. یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو کہ قرآن کی اسٹیٹمنٹ سے ایک نبی لگتا ہے, کیونکہ وہاں جا کے اس نے ایک باقاعدہ خطبہ بھی دیا, اور یہ مشرق کی طرف بھی گیا. وہاں کا بھی اس نے حال بتایا کہ وہاں پہ چونکہ گرمی بہت زیادہ, لوگ خاص لباس پہنتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اچھا, دوسری
सूरज अबलीस के सींगों में सुनना चाहिए, मैं पहले बता चुका। अच्छा, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 1029 हदीस में है कि जानी बंदर को भी बंदरों ने संसार कर दिया। अबू हुरैरा ने ये रवायत पेश की है और उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने भी एक पत्थर उसको मारा था। ये बंदरों का संसार नेशनल जियोग्राफिक पे कोई प्रोग्राम करके हमें भी और पूरी दुनिया को भी समझाएं कि क्या बंदरों में ये एबिलिटी है कि वो इसका फैसला कर सकें कि ये प्रॉपर इसका शादी का बंधन है और ये ज़ना कर रहा है, ये मुझे आप समझाएंगे। जानदारों का जोड़ा जोड़ा सूरा नंबर 53 की 45 आयत में लिखा है कि सब जानदारों का जोड़ा जोड़ा, ये भी आप मुझे समझाएंगे क्योंकि मैंने बीएससी किया, ज़्यादा साइंस तो पढ़ी नहीं। उसके मुताबिक तो मैंने देखा बांस का कोई जोड़ा नहीं, गन्ने का कोई जोड़ा नहीं, और केले का कोई जोड़ा नहीं, अमीबा का कोई जोड़ा नहीं, प्लेनेरिया का कोई जोड़ा नहीं, स्टारफिश का कोई जोड़ा नहीं, और भी कई जानदार हैं। ये तो मोटे मोटे, वायरस का कोई जोड़ा नहीं, और आकाश बेल जो पीली पीली सेवियाँ जैसी लटक रही उसका भी कोई जोड़ा नहीं। 20 और होंगे जिनका कोई जोड़ा नहीं। इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1636 के औरतों का जनाजे में शरीक होना मना है। हमें ये बात बड़ी मुश्किल लगती है। और फिर मशकात जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3950 के औरत एक ज़ररसां फितना, ये बात भी हम समझना चाहते हैं। और आपने अहद इब्राहिमी, 1 मिनट बोल लूँ, 1 मिनट। अहद इब्राहिमी का आपने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अहद इब्राहिमी उनके साथ एक अहद बांधा गया और उसकी एक बाकायदा दस्तावेज़ है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानत, समंदर के किनारे की रेत के ज़र्रों की मानत, तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी, वगैरह वगैरह। उसका एक निशान भी था, उसका निशान खतना था। खतने के ज़रिए उस अहद में शरीक होते थे। इसी तरह मसीही अहद में शरीक होने के लिए मसीह ने वो अहद बांधा, अपने खून से बांधा, और उसका निशान बैप्टिज्म है। आप हमें पूछ रहे थे, मैं उल्टा सवाल आप पे दागता हूँ। क्या आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं हम उस अहद के शरीक हैं, हम खुदा की कौम हैं, इस्लाम की ज़रूरत ही, लिहाजा अब इस्लाम ने साबका कौमों को रिप्लेस कर दिया। आप मुझे वो निशान तो आपने ले लिया, निशान तो कोई भी ले सकता, उसकी दस्तावेज़ दिखा दे जिसमें खुदा ने कहा कि हाँ आज से तुम मेरी कौम, तुम्हारा मेरा ये अहद है। तो बाकी बातें बता। शुक्रिया। हाँ वो खाना इसी में खाना